اہرام مصر، جنہیں دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں شامل کیا گیا ہے، یہ اپنی پراسرار تعمیر کی بنا پر تمام دنیا کے ماہرین کی نظر میں رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان اہرام پر دنیا کے تمام ماہرین نے ریسرچ کی ہے اور کئی طرح سے انکشافات بھی کیے ہیں۔ ان اہرام کے بارے میں کیا انکشافات ہیں اور ان اہرام کے فرعونوں کی حقیقت کیا ہے، اس ویڈیو میں یہ جانیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مصر کی تاریخ دنیا کی 7,000 سال پرانی تاریخ رہی ہے، یعنی پورا کا پورا مصر ہی تاریخ پر ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زمانے سے لے کر اب تک کچھ نہ کچھ دریافتیں ہو رہی ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو قدیم تاریخ میں مصر کے دیوی دیوتا، ان کے محلات اور مجسمے اپنے آپ میں پراسراریت سے بھرپور ہیں۔ یہ دیوی دیوتا بھی خود کو فرعون کی طرح خدا کہلواتے تھے۔ یہ اپنی بادشاہت اور حکمرانی کے ساتھ ہی اپنے لیے کئی اور محلات بھی تعمیر کرواتے تھے جنہیں اہرام مصر یا پیرامڈز کے نام سے جانتے ہیں۔ ان اہراموں کی پراسراریت کو دیکھتے ہوئے ماہرین یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اہرام کسی جن نے بنائے ہیں، کیونکہ ان میں موجود ٹنوں وزنی پتھر اٹھا کر کئی میٹر بلندی پر لگانا کوئی انسان کا کام نہیں ہے، اور اکثر ماہرین ان اہرام کو ایلین سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ مصر کی تاریخ میں سب سے قدیم اہرام ان کے دیوتا خوفو اور کیفری کے ہیں، جن کی لمبائی 145 میٹر سے بھی بلند ہے۔ ان اہرام میں باقاعدہ طور پر دروازے نصب کیے گئے ہیں۔ کمرے اور بھول بھلیوں والے راستے بھی ان اہرام میں موجود ہیں۔ ماہرین اکثر یہ خیال کرتے ہیں کہ ان پیرامڈز کو بنانے کے لیے جو سائنس اور ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے وہ آج کے دور سے کئی آگے کی ہے۔ وہ کیا ٹیکنالوجی تھی جو ان فرعونوں نے استعمال کی اور کئی میٹر اونچے اہرام تیار کیے جو آج بھی بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں؟ ناظرین، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اسی ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں موجود اس سوال کا جواب سن کر جدید ریسرچر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، 4500 سال پہلے کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے جب مصر میں فرعون خدا بنا بیٹھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا اور اپنی خدائی کا دعویٰ سچا کرنا چاہتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں سب سے پہلے وہ فرعون ہی تھا جو ایک بلند ترین مینار تعمیر کروانا چاہتا تھا جس پر چڑھ کر وہ موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکے۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 38 میں ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون کہنے لگا، اے درباریوں، میں اپنے علاوہ کسی کو تمہارا خدا نہیں مانتا۔ سن اے حمان، تم میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانکوں، اسے تو میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ اس آیت نے آپ کے ذہنوں میں ان اہرام پر لگائے گئے پتھروں کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا ہوگا۔ جب جدید سائنسدانوں نے اس آیت پر تحقیق کی تو ثابت ہوا کہ یہ پتھر گارے کے بنائے گئے ہیں جنہیں سانچوں میں ڈھال کر ایک شکل دی گئی ہے اور تیز درجہ حرارت پر پکایا گیا ہے۔ پھر یہ پتھر ایسے مضبوط اور وزنی پتھروں میں تبدیل ہو گئے جیسے آتش فشاں پہاڑ سے نکلے ہوئے پتھر جو لاکھوں سال پہلے بنے تھے۔ ان پتھروں کو ان صحرا میں منتقل کرنے کے لیے بھی ایک خاص نظام موجود تھا۔ مصر کے فرعونوں کا ان اہرام کو تعمیر کروانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی بعد والی زندگی خالی ہاتھ نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ ان اہرام میں ان کی ضروریات زندگی کا سارا سامان موجود تھا۔ خزانہ، مجسمے، زیورات اور ہیرے سب موجود تھے۔ ان کی زندگی میں مجسمے کی کیا حیثیت تھی، اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے ہی بن چکی ہے۔ ان فرعونوں کا خیال یہ تھا کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ انہی اہرام سے زندہ ہوں گے۔ یہی اہرام آج ان کے مقبرے بنے ہوئے ہیں جن میں ان کی حنوط شدہ لاشیں اور خزانہ جدید ریسرچرز کو وقتاً فوقتاً ملتا رہا ہے۔ ماہرین ان اہرام سے کئی حنوط شدہ لاشیں دریافت کر چکے ہیں جو خود کو مصر کے خدا سمجھتے تھے۔ امید ہے ان تمام تر حقائق کے بعد ان اہرام کی تعمیر اور ان میں موجود فرعونوں کی حقیقت آپ کھل کر جان گئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔